ضرورت کو قربان کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے. یہ جو آپ سے کہا جا رہا ہے نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس میں کس چیز کا مطالبہ ہے؟ کس چیز کا مطالبہ ہے؟ مقصد کے لیے بسا اوقات کبھی کبھی تھوڑا سا ضرورت کو بھی قربان کر دو. دیکھیں نا، مما تحبون ہے نا، اب یہ چیز مجھے ضرورت ہے، مجھے پسند ہے، لیکن کوئی بات نہیں، مقصد کی تکمیل میں اسے بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں، اس کا کچھ حصہ دوسروں کی طرف بھی پھیر سکتی ہوں. صحابہ کرام جب جنگیں لڑا کرتے تھے، جہاد کے لیے نکلتے تھے جو ایک عبادت تھی، تو اس کے لیے کیا کرتے تھے؟ اپنے حصے کے کھانے میں جو بڑا ہی بھوک کے وقت پسندیدہ ہوتا ہے، خاص سوکھے ٹکڑے کیوں نہ ہو، کیا کرتے تھے؟ شیئر کرتے تھے، دوسروں کی طرف بھی پھیر دیتے تھے. تب مقصد پورا ہوا. جو قوم مقصد کو ضرورت کے لیے قربان کر دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی. کامیاب گروہ وہی ہے جو کیا کرے؟ کبھی کبھی اپنی ضروریات کو اور خاص طور پر خواہشات کو، کیونکہ مما تحبون میں خواہشات بھی شامل ہیں. سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 14 اور 15 ہے، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المصومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا. متاع ضروریات کو ہی کہتے ہیں نا، ان چیزوں کا حصول، ان چیزوں سے تعلق، یہ زندگی کی ضروریات میں سے ہے. متاع کس کو کہتے ہیں؟ استعمال کی چیز، ضروریات ہیں. لیکن انہی ضروریات میں حب الشہوات بھی شامل ہو جاتی. جب ایک انسان مقصد کے لیے کام کرتا ہے تو پھر اس کو متاع کے ساتھ شہوات کی کیا کرنی پڑتی ہے؟ قربانی دینی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ اپنی خواہشات سب بند کر دو، نفس مار دو. یہ اسلامی لفظ ہی نہیں ہے، یہ اسلامی اصطلاح نہیں ہے. نفس مار دو یہ نہیں کہیں کہا گیا، نہ سکھایا گیا نفس مار دو. نفس کشی نہیں سکھایا گیا. کیا کہا گیا؟ تزکیہ کرو. مارنے کو نہیں کہا. مار کے تو پاک کر دو کہ قصہ، اس سے مقصد نہیں حاصل ہوگا. اس کا تزکیہ کرو. اور تزکیہ کے کیا معنی؟ دو معنی. ایک تو یہ کہ اس میں جو خراب چیزیں بس وہ نکال دو، یعنی ہر خواہش بری نہیں ہوتی، کچھ خواہشات اچھی بھی ہوتی ہیں. یعنی خواہش لفظ ہی برا نہیں، یا خواہش رکھنا ہی برا نہیں. تو اسی لیے ہمیں خواہش مارنے کو نہیں کہا گیا. کیا کہا گیا؟ اس کا تزکیہ کرو، اس میں سے جو خراب حصہ اس کو نکال دو. جیسے آپ پھل کھاتے ہیں تو اس کا کیا کرتے ہیں؟ تزکیہ کرتے ہیں. جو صاف ستھرا حصہ ہوتا ہے نکال لیتے ہیں، باقی پھینک دیتے ہیں. اور دوسرا معنی کیا ہوتا ہے تزکیہ کا؟ کہ اس کے اندر جو بیج ہیں ان کو لے کے مزید نشو نما کرو، اور چیز بڑھاؤ، اس میں امپروومنٹ، مسلسل امپروومنٹ. اپنے ایمان کی، روح کی، دین کی، ہر چیز کی مسلسل کیا نرشمنٹ. وہ ہلاک ہو گیا جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں، یعنی جس کا حال اس کے ماضی سے اچھا نہیں، وہ ہلاک ہوا. تو ہمیں ایسی پلاننگ کرنی ہے کہ ہمارا فیوچر ہمارے پاسٹ سے زیادہ اچھا ہو. ہمیں اتنی سٹرگل کرنی ہے کہ ہمارا پریزنٹ ہمارے پاسٹ سے اچھا ہو اور فیوچر اس سے بھی اچھا، تب جا کے مقصد پورا ہوگا. خواہشات کی تکمیل کہاں ہوگی؟ اسی آل عمران میں ہی آتا ہے. یہ ساری باتیں کر کے نا حب الشہوات کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. خواہشات کی تکمیل کی اصل جگہ تو اللہ کے پاس ہے. قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم. ساری اچھی اچھی چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں کیا اس سے اچھی چیز بتاؤں تم کو؟ ان سے پوچھئے کیا میں بتاؤں تم کو اس سے بھی زیادہ اچھی چیز، اس سے بھی زیادہ بہتر، جن کی محبت میں اور خواہشات میں تم جی رہے ہو، جسے مقصد زندگی بنا رہے ہو. للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ
ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. اور یہ کس کے حصے میں آئے گی؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. یہ کیوں صفت یہاں آ رہی ہے؟ قائما بالقسط. ایسے ہی نہیں صرف تمناؤں سے جنت مل جائے گی. لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. اس وقت تک لن تنالوا البر پہ عمل نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے سامنے بالکل کلیئر اور درست سوچ اس کی واضح نہ ہو کہ میں جی کس لیے رہا ہوں، میں چل کس لیے رہا ہوں، میں بیٹھا کیوں ہوں، میں کھا کیوں رہا ہوں، میں سو کیوں رہا ہوں. کیا ایسے ہی بس دل چاہ رہا سونے کو تو سو گئے، کھانے کو چاہ تو کھانا شروع کر دیا، ہنسنے کو چاہ تو ہنسنے لگے، رونے کو چاہ تو رونے لگے؟ ایسے تھوڑی. آج ہم اس آیت پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہم سے مراد ہم بھی ہیں، اور ہم سے مراد یہ نیچے ہیں جو سڑک پہ جا آ رہے ہیں، وہ بھی شامل ہیں، اس لیے کہ قرآن تو ان کے لیے بھی ہے جو بھی مسلمان ہیں. لیکن وہ کیوں نہیں کر رہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جواب دیجئے مجھے اس کا. یعنی صحابہ کرام تو اٹھا کے سب سے بہترین باغ دے رہے ہیں، گھوڑا پکڑ کے لے آئے وہ اٹھا کے لا رہے ہیں. جو کسی کے پاس چھوٹی موٹی چیز ہے، کوئی اپنی غلام آزاد کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ہر ایک کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. یہ سڑک پہ جانے والے لوگ اس آیت پہ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ کیا یہ ان کے لیے نہیں ہے؟ یہاں تو یہ فیصلہ کر دیا گیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیک کہلانے کے، جنت میں جانے کے مستحق ہی نہیں جب تک یہ کام نہ کرو. یہ تو ریکوائرمنٹ ہے، بیسک کوالیفیکیشن ہے. ہم سب جنت کے منتظر ہیں، جنت کی لائن میں کھڑے ہیں کہ ہمیں اندر بلا لیا جائے. ابھی حشر کے میدان میں اپنے آپ کو وہیں کھڑا پاتے ہیں نا، جنت کے دروازہ کھلنے کے انتظار میں کھڑے ہیں. کام وہ ہے نہیں، نگاہیں کہاں لگی ہوئی ہیں. یعنی ایمان کا دعویٰ کرنے والے تو صحابہ کرام بھی تھے، اور ایمان کا دعویٰ آج ہم بھی سارے کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کے کر رہے ہیں. کیا ہم اس جنت کے منتظر ہیں جس میں صحابہ کرام جائیں گے، حالانکہ ہمارے اعمال ان جیسے ہیں ہی نہیں، نہ کبھی سوچا ان جیسے بننے کا، نہ کچھ کیا ان جیسا؟ تو قائما بالقسط کی صفت کیسے پوری ہوگی؟ ان کی جو ڈائریکشن تھی یا ان کا گول آخرت تھا اور ہماری دنیا ہے، ہم نے آخرت کا یا اس کا ایک لبادہ اوڑھ لیا نا، ایک لبادہ اوڑھ بیٹھے ہیں کہ ہم بہت دیندار ہیں، لیکن اندر سے گولز نہیں بدلے نا. تو پھر لبادے اوڑھنے سے کیا مل جائے گا؟ اور ہم میں سے ہر ایک جب تک خود کو خود نہیں پوچھے گا کہ دوسرا کیا کر سکتا ہے. ابھی کتنی ہوپ دلائی جا رہی ہے نا، وما تنفقوا من شیء، چھوٹا سا مطالبہ ہے، بڑے کا نہیں ہے. من شیء فإن اللہ بہ علیم، کر کے تو دیکھو. اچھا آپ دیکھیں نا، مثلا کوئی آپ سے کہتا ہے ذرا یہ آپ اپنا پرس مجھے دے دیں، میں پکڑ لیتا ہوں، آپ کیا کریں گے؟ دیں گے اس کو؟ کیوں؟ کہ بھاگ گیا تو کیا بنے گا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا. لیکن کس کو دے دیتے ہیں آپ؟ جس پہ بھروسہ ہے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہو اور وہ کہے وما تنفقوا من شیء، دے دو تھوڑی سی چیز، سنبھال کے رکھوں گا تمہارے لیے، تمہارے لیے ہوگی، مل جائے گی تمہیں واپس دے دوں گا، تم سے بوجھ اٹھانا چاہتا ہوں، کیوں اپنی دنیا مشکل بنا رکھی ہے؟ اعتمادی نہیں، کیسے دے دیں؟ کیا پتہ نہ ہی ملے واپس، پھر اب کے مزے سے بھی جائیں، وہ دل کی تسلی سے بھی جائیں. ابھی دل کو تو تسلی ہے نا کہ ہمارے ہاتھ میں. اگر ہم واقعی یقین کریں تو ہم ایسے بیٹھے ہوں، چین آ ہی نہیں سکتا ہمیں. اگر یقین آ جائے بیٹھ نہیں سکتے، پھر سو نہیں سکتے. پھر حنیفہ مسلمہ ہو جائیں اور ادخلوا فی السلم کافہ ہو جائیں. ایک پاؤں باہر اسی لیے رکھا ہوا ہے نا، گارنٹی نہیں اندر پوری. بلی کو دیکھے کبوتر کی جو آنکھیں بند کر لیتا ہے، بالکل وہی رویہ ہمارا.
پتا بھی ہے کہ شامت آنے والی، لیکن چلو ابھی تو تھوڑی دیر آرام کریں. اپنے سے آگے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور پھر تمنا اور حسرت کرتے ہیں کاش ہم بھی پڑھ لیتے، کاش ہم بھی یہ محنت کر لیتے تو آج ہمیں بھی وہی مقام ملتا. ہم نے وہ وقت کیوں گنوا دیا، کیوں کھو دیا؟ لیکن وہ عبرتناک مثال موجود ہونے کے باوجود سبق نہیں لیتے. ہم نے اپنی ضروریات اور خواہشات کو اتنا طول دے دیا ہے، اتنا بڑھا لیا ہے کہ ان کی کثرت میں مقصد جاننے کے باوجود چھپ گیا ہے، مندمل ہو گیا ہے، بہت دھندلا گیا ہے. جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمیں جتنا بھی محبوب ہے، سوچنا ہی چاہیے آیا کہاں سے. مثلا بچے ہیں، مال ہے، گھر ہے، شوہر ہے، کوئی ڈگری ہے، سونے کی توفیق ہے. ایون جیسے سونا، نیند جو ہے محبوب ہے، تو بہت سے لوگ ہیں جن کو نیند آتی ہی نہیں، وہ اس نعمت سے ہی محروم ہے. تو یہ بھی دیا بھی تو کس نے؟ اسی نے دیا نا. پھر خوشی سے اسی کو نہیں دینا چاہتے اور وہ سارا نہیں لیتا، کہتا ہے من شیئن، تھوڑا سا اس میں سے نکالو. من شیئن میں کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ کیسے نکالیں گے؟ کریں گے کیا؟ ابھی جیسے سب سے پہلے جان پیاری تھی نا، تو ہم نے جان کی ریلیونٹ چیزیں لی تھی. مثلا جان میں ہماری جوانی، زندگی، وقت، نیند، آرام، یہ چیزیں آتی ہیں نا جو ہم سے متعلق ہے. اچھا، اب ہماری جیسے عمر ہے، عمر میں خاص طور پہ جوانی کا ذکر میں نے کیا تھا. ان سالوں کو جنہیں آپ اپنی زندگی کی جوانی کہتے ہیں، ذرا کاؤنٹ کر لیں. تو مثلا 10 سال ہے یا 20 سال ہے وہ وقت، تو اس میں سے 10واں یا 20واں حصہ اگر آپ نکال سکیں، تھوڑی کیلکولیشن کر لیں کہ دنیا بنانے کے لیے مثلا 20 سال تعلیم حاصل کی میں نے، تو دین کے لیے 1-2 سال تو نکال ہی دوں. 10واں حصہ نکالے تو 2 سال ایوریج بنتا ہے. اچھا، وقت، ہمیں وقت نہیں ملتا، ہمارا بڑا مسئلہ ہے، وقت نہیں. کیوں نہیں ملتا؟ من شیئن کہا نا، 24 گھنٹے ڈیوائڈ کریں، آپ خود کیلکولیٹ کر سکتے. سب سے زیادہ وقت تو ہم کس پہ لگاتے ہیں؟ سونے کے لیے لگاتے ہیں. 8 گھنٹے نیند نہ ہو تو میرا دماغ کام ہی نہیں کرتا، بڑی مجبوری ہے. چلیے مان لیا 8 گھنٹے مائنس کر لیں دن کے، باقی کاموں کے لیے جو وقت نکل رہا ہے اس کو ہم اگر پرائم ٹائم نہیں بھی دے سکتے اپنے وقت کا، تو من شیئن میں کچھ تو نکالیں، کچھ تو صدقہ کریں. مطالبہ کیا ہے؟ من شیئن. اب آپ دیکھیے، وقت میں سے من شیئن، زندگی میں سے من شیئن کیا دیں گے؟ سالوں میں سے 1 سال میں کیا دے سکتے ہیں؟ 1 مہینے میں کیا من شیئن نکلتا ہے؟ 1 ہفتے میں کیا؟ 1 دن میں کیا؟ خود کیلکولیٹ کر لیں کہ میں نے یہ دینا ہے. اور اس میں سے محبوب وقت، پسندیدہ، کیونکہ وہ مانگا جا رہا ہے نا. نیند کی بات آ گئی. ہم کن اوقات میں سوتے ہیں؟ انہی اوقات میں سے کچھ اوقات بڑے کام کے ہیں جس میں سونا بہت پسند ہے آپ کو. جن اوقات میں، خاص طور پہ جو سونے کے وقت نہیں ہے لیکن سو کے ضائع کرتے ہیں ان اوقات کو، اس کو ذرا تکلیف اٹھا کے کٹ ڈاؤن تو کریں. نہ سوئیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ بخار ہو جائے گا، 1 دن ہونے دیں، کیا ہوا؟ ٹیبلٹ لے لیں. تھوڑی سی کھینچ تان کر کے کیا ہوگا؟ آپ پلٹ آئیں گے، اس پر اصل پہ آ جائیں گے، اور آپ دیکھیں وقت میں برکت شروع ہو جائے گی. اور کیا ہے؟ عقل، ذہانت، بولنے، لکھنے، پڑھنے کی صلاحیت، اس میں سے من شیئن کیا دیں گے؟ وہاں من شیئن کیا ہے؟ ایک چیز یاد رکھیے، من شیئن سے مراد بچا کھچا، ٹوٹا پھوٹا، روکھا سوکھا نہیں ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہاں تحبون والی چیز میں سے من شیئن کرنا ہے. ان ساری صلاحیتوں میں سے آپ دیکھیے شوق کیا ہے آپ کا، شوق ڈھونڈیے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ اس میں سے ہر ایک جو چیز آپ کر ہی نہیں سکتے یا آپ نکال ہی نہیں سکتے. مثلا بولنا ہے، ہر شخص بول نہیں سکتا. لکھنا ہے، ہر شخص لکھ نہیں سکتا. اچھا مشورہ، ہر شخص اچھا مشورہ نہیں دے سکتا. تو دیکھنا کیا ہوگا کہ ان میں سے میرا شوق کیا ہے،
یعنی میرے سے متعلق میری جو قوتیں اور صلاحیتیں ہیں جو میرے پاس اللہ نے دی ہیں، ان میں سے میرا شوق کیا ہے، میری خاص صلاحیت کیا ہے. اپنی وہ کوالٹی ڈھونڈیے جو آپ کے پاس دوسروں سے زیادہ اچھی ہے. ہو سکتا ہے آپ کی مینجمنٹ کی صلاحیت بہت اچھی ہو، آپ کی لکھنے کی بہت اچھی ہو، آپ کے بولنے کی بہت اچھی ہو، آپ کے خدمت کرنے کی بہت اچھی ہو. وہ کون سی خاص قوت یا صلاحیت یا خصوصیت ایسی ہے جو اللہ نے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دے رکھی، اس کی تلاش یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ نے اس کو نہیں پہچانا نا، اسے نہیں استعمال کیا، تو مما تحبون یا وہ حق ادا کرنے والی بات ہی نہیں ہوگی پھر، کیونکہ ہر شخص مختلف ہے دوسروں سے. بعض میں انتظامی صلاحیتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، بعض میں لکھنے کی صلاحیت بہت اچھی ہوتی ہے، بعض میں پڑھنے کی، بعض میں کریٹیکل انالیسس کرنے کی مختلف چیزوں کا. یعنی ہر شخص کو پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں زیادہ اچھا ہوں دوسروں کی نسبت. اور وہ کیسے پتا چلتا ہے؟ جب آپ وہی کام کسی اور کو کرتا دیکھتے ہیں تو اس وقت ہم بجائے یہ سوچنے کہ میں اس سے بہتر کر سکتا ہوں، میں کرتا ہوں، کیا کرتے ہیں، یہ بڑا خراب کر رہا ہے، اس کو کرنا ہی نہیں آتا، اور یوں شیطان ہمیں بہکا لے جاتا ہے. یعنی اپنے آپ کو کیسے پہچاننا ہے؟ آپ نے کیسے پہچانیں گے کہ مختلف کام کرتے ہوئے جب آپ دوسروں کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ان سے اچھا کر سکتے ہیں یا وہ آپ سے اچھا کر رہے ہیں. کوئی نہ کوئی نقطہ یا پوائنٹ ایسا ہوتا ہے جہاں آپ یہ سوچتے ہیں پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ کام میں اس سے زیادہ اچھا کر سکتی ہوں، پھر کیجیے. اب مما تحبون نکالیے اس کو. اچھا، لیکن ہم وہ نکالنے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ فلاں کو تو سلیقہ ہی نہیں، بیٹھ کے پھر دوسروں کے مذاق اڑانے لگتے ہیں نا. وہ میں نے فلاں کو دیکھا وہ یوں کر رہا تھا، ہنسنا شروع کر دیتے. مثلا کوکنگ میں، سوئنگ میں، بیکنگ میں، کسی بھی چیز میں، صفائی ستھرائی میں، کچھ ہر شخص کے پاس اللہ نے خاص قسم کا ٹیلنٹ دیا تھا. اس لیے نہیں دیا. اچھا، تکبر کیا ہوتا ہے؟ غمت الناس، غمت الناس، دوسروں کو حقیر سمجھنا. یہ عام طور پہ ہم کہاں کرتے ہیں؟ اپنی جس کوالٹی میں خود کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں وہاں غمت الناس کرتے ہیں اور ایک فساد کا شکار ہوتے ہیں، اپنے کیے کو برباد کرتے ہیں. وہاں پازیٹیو ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ اس کو کیا کریں؟ استعمال کریں. مجھے اللہ نے توفیق دی ہے. اچھا، صحابہ کرام کے واقعات میں آپ پڑھتے نہیں ہیں کہ بسا اوقات چھوٹے چھوٹے بچے بھی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے کہہ دیتے ہیں ہم جہاد میں جائیں گے. ہاں؟ وہ کیا چیز، شوق تھا نا، تو اس شوق کا نذرانہ پیش کرتے تھے دراصل وہ. لیکن ہم پہ سستی، کاہلی، بزدلی ایسی چھائی ہوئی ہے کہ ہمیں پتا بھی ہوتا ہے کہ یہ کام ہم کر سکتے ہیں کسی اور کی نسبت، تو ہم سستی کے مارے نہیں کرتے، کوتاہی. تو پھر حساب تو ہوگا نا، اللہ نے تو دیا تھا، کیوں نہیں استعمال کیا؟ اور ہم بہت تیز ہو جاتے ہیں اس وقت جب ہمیں کسی کو کریٹیسائز کرنا پڑی یا کوئی کر رہا ہو تو ہم اس کے ساتھ شریک ہو جائیں، مددگار بن جائیں اس کے غلط باتیں کرنے میں. تو اپنے اپنے شوق، صلاحیت، قوت، ذہانت اور اس خاص صلاحیت کا جائزہ لیں جو اللہ نے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اچھی دی ہے، اور اس کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی خدمت میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی رضا میں، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اس کی رحمت کے مستحق بننے کے لیے اسے استعمال کریں. اب دیکھیں نا، جیسے شعور کی اور عقل کی بات بھی ہوئی. کچھ لوگوں کی سینس بہت اچھی ہوتی، کچھ لوگوں کے پاس آئیڈیاز بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی ایستھیٹک سینس سے بہت اچھی ہوتی، کچھ کے پاس کچھ اچھا ہوتا ہے. اگلی چیز کیا ہے؟ اولاد. اپنے بعد اپنے بچے اچھے لگتے ہیں، اس کے ساتھ ہی خاندان، رشتہ دار، برادری، اور پھر دوست، پھر عام انسانوں میں سے جو بھی، یعنی اپنی ذات کے بعد باہر کے انسان، دوسرے انسان، ٹھیک ہے، ان میں سے جو چیز پسند ہے اس کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے. کیسے؟ مثلاً اولاد کو کیسے، خاندان کو کیسے، دوستوں کو کیسے. اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں نا. ایک تو یہ کہ اگر ان میں اللہ کی محبت نہیں تو ڈالنی ہے،
دوسرا یہ کہ اگر ہے تو ان کو اس طرف ڈائریکشن دینی ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہو، اپنی محبت کو کیش کریں. کوئی آپ سے محبت کرتا ہے یا آپ کسی سے کرتے ہیں، اس کو اس طرف موڑ دیں، اس طرف لگا لیں مقصد کے لیے. ہم کیا کرتے ہیں، جو بچہ ہمارا پڑھ نہ سکتا ہو، اس کا ذہن نہ کام کرتا ہو، ہم کہتے ہیں اس کو دین پڑھا دو، اس کو حافظ بنا دو، کسی مسجد میں بٹھا دو. کیا ہمارے معاشرے کا یہی رویہ نہیں؟ ہم نے اپنے کتنے ذہین بچے اس کام میں لگائے. ہم نے اپنے خاندان کے لوگوں میں جن سے ہم بہت محبت کرتے ہیں ان کا کتنا بھلا کیا، ان کے اندر مقصد کا کتنا احساس پیدا کیا. جن دوستوں سے ہم محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا. صحابہ میں سے ایک صحابی تھے جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے. دن میں ان کی شادی ہوئی، ابھی رات بھی نہیں گزری تھی کہ جہاد کی کال آ گئی. جس حال میں تھے ویسے ہی چلے گئے اور شہید ہو گئے. یعنی اتنا موقع ہی نہیں ملا کہ غسل لے سکیں، شہید ہو گئے. تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ یہ چونکہ جنبی ہیں اس لیے ان کو غسل دیا جائے. تو آپ نے فرمایا ان کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، غسیل الملائکہ ہیں. یہ ہے مقصد کے لیے دوڑنا. ضرورت ہے مقصد کو. پھر وہ ایک اور صحابی جن کے مٹھی میں کھجوریں تھیں، میدان جنگ میں کھجوریں کھا رہے ہیں. آپ سے پوچھتے ہیں اگر میں شہید ہوں جو جنت ملے گی؟ کھجوریں پھینک دی. اتنی دیر کیا لگانی کھجوریں کھانے میں؟ چلو. یہ واقعات جبھی کیوں ہوتے تھے، آج کیوں نہیں ہے؟ ہم خوش ہو کے پڑھتے ہیں ان کہانیوں کے، لیکن ہمارے اندر ایسے نمونے کیوں نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے آج اس طرح جہاد نہیں ہو رہا کہ ہم جنگ میں جا کے شہید ہو سکیں، لیکن اس سے پیچھے کے چھوٹے کام تو ہیں نا بہت سارے کرنے کے. چھوٹے چھوٹے جہاد تو ہیں، اس میں ہم نے کتنی بھرپور صلاحیتیں اپنی لگائیں کہ اپنی خواہشات کو کبھی قربان کیا ہو. ٹھیک ہے روز ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن کبھی کبھار تو کچھ مواقع پر تو انسان کو کچھ قربانی کرنی ہی ہوگی اور کرنی چاہیے. ہمارا حال کیوں نہیں بدل رہا؟ اسی لیے نہیں بدلتا کہ ہم کرتے نہیں، ہم کرنے والوں میں سے نہیں. مما تحبون، مال میں سے دیکھیے، مال سے مراد صرف کیش نہیں، کائنڈ بھی ہو سکتی، کیونکہ وہ صحابی جو ہیں وہ باغ پیش کر رہے ہیں نا، اور حضرت عبداللہ بن عمر غلام آزاد کر رہے ہیں اور زید بن حارثہ گھوڑا لا رہے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انفاق صرف کیش کا نہیں ہوتا بلکہ کائنڈ کا بھی ہوتا ہے. تو اس سے مراد یہ کہ جو بھی آپ کی بلونگنگز ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان میں سے کوئی اپنی کسی ایسی رشتہ دار کو دے دیں جو آپ کو نہیں اچھی لگتی. اپنی پسندیدہ ترین چیز اپنی کسی ایسی رشتہ دار کو دے دیں جن سے آپ جلتے ہیں. نہیں آپ کہیں گے ہم تو نہیں جلتے، وہ تو کوئی اور لوگ جلتے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں جو جلتے ہیں، ہم تو نیک پارسا لوگ ہیں. اور کیا تھا، بذات خود گھر، بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، درس کسی اور کے گھر میں ہو، ہمارے میں نہیں. سارا فرنیچر ہلانا پڑے گا، صفائی کرنی پڑے گی، اتنا ہیڈک، اتنے لوگ آ جائیں گے، پھر ان کو سنبھالنا پڑے گا. یہ ہم سے نہیں ہوتا. یہ اب اتنا خوبصورت ڈرائنگ روم روز اس کا حلیہ بگاڑا کرے، چاہے دنوں بند پڑا رہے. یہ تو اسٹیٹس سمبل ہے، دکھانے کی چیز ہے. وہ کلاس روم تھوڑی بنایا تھا ہم نے. میری ایک اسٹوڈنٹ کا خط آیا کہ میں بہت مشکل میں ہوں، میری مدد کی جائے، کیونکہ ہمارے پاس زمین تو ہے لیکن اس کے اوپر کچھ بنا کر پھر دین کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں. ان کا یہ کیا مشکل ہے، جہاں خود رہتے ہو کیا وہاں لوگوں کو نہیں بٹھا سکتے؟ یہی تو مما تحبون ہے نا. اپنے آرام میں تھوڑے سے خلل کر کے اس میں کوئی جگہ نکال لو. کیا ہم انتظار کریں گے اس بات کا کہ ایک عمارت تعمیر ہوگی، پھر اس کے اندر ہم بیٹھیں گے، پھر کام کریں گے، پھر ہم ثواب کمائیں گے، اور جب تک وہ نہیں ہوتا اس وقت تک ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھیں؟ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے.
یہ تو کوئی عذر ہی نہیں ہے کام کو روکنے کا. کیا اللہ نے علم نہیں دے دیا؟ کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ, صحن کے کونے میں بیٹھ جاؤ چٹائی ڈال کے. کیا وہاں ہمارے رشتہ دار دوست ویسے کوئی نہیں آتے؟ یعنی جس جگہ ہم رہتے ہیں, خواہ وہ کرائے کا گھر ہو, خواہ وہ جھگی ہو, خواہ وہ کچھ بھی ہو, کوٹھڑی ہو, کچھ ہو, کیا اس میں ہمارے دوست رشتہ دار عزیز کوئی نہیں آتے؟ میل جول وہاں نہیں ہوتا؟ اگر دنیا کے لیے وہاں میل جول ہوتا تو کیا دین کی چند باتیں وہاں بیٹھ کے نہیں ہو سکتی؟ ہم کیسی کیسی چیزوں کو آڑ بنائے ہوئے ہیں کہ بلڈنگ بنے گی تو دین کا کام. اکثر جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے, اکثر مختلف اداروں کے بروشرز آتے ہیں تو میں غور سے دیکھتی ہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں نا. سب خیالی باتیں کی ہوتی ہیں, آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ منصوبہ زیر غور ہے اور اس پر یہ بنے گا تو پھر ہم کام شروع کریں گے. اکثر لوگ ہمیں بھی اپروچ کرتے رہتے ہیں کہ آپ ہمیں مدد کریں. میں کہتی بھی پہلے آپ کام تو کریں, جب آپ کام کریں گے تو اللہ مدد کرے گا, سب کچھ ہو جائے گا. جس گھر میں ہم سو سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, میل ملاقات کر سکتے ہیں, شادی بیاہ کر سکتے ہیں, اس گھر میں اللہ کے دین کے لیے لوگوں کے جمع ہونے کی کوئی جگہ نہیں ہے. جس نے سب کچھ دیا اس کے نام کے لیے جگہ نہیں ہے. نہیں, اس وقت ایک دفعہ قرآن خوانی کرا کے بس ہو جاتا ہے نا نام, قصہ ختم. جو پاس ہے اس کی قدر نہیں ہے, اس کا خیال ہی نہیں ہے, اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ ہے, اس میں بھی ہو سکتا ہے. جب تک مسجد نبوی تعمیر نہیں ہوئی تھی تو کوئی نماز نہیں پڑھی گئی تھی. پہلی چھت کیا تھی مسجد نبوی کی پتہ ہے آپ کو؟ بخاری کا وہ چیپٹر مدینے کی فضیلت اور تھوڑی تاریخ, وہ تو رلا دینے والا ہے. بہت ٹچی ہو جاتا ہے انسان, کس طرح صحابہ کرام نے کام شروع کیا, کیا تھا مدینہ, کیا بن گیا, کن جذبوں اور کن قربانیوں کے ساتھ, کس حال میں آ کے پڑے ہیں وہاں. انسان ان چیزوں کو دیکھتا تو اپنا آپ حقیر لگنے لگتا ہے. اور اسی چیز کا تو امتحان لیا جا رہا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. میرے والد نے جب گھر بنایا تھا تو اس وقت جیسے مسجد میں ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں ایسی لگوائی تھی کہ بہت سے لوگ یہاں وضو کیا کریں گے. ساتھ باتھ رومز بنوا دیے باہر کے حصے میں کہ یہاں زیادہ لوگ آئیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی. برآمدہ ایک تھا اس کو ڈبل کر دیا اور بہت سارے پنکھے لگوا دیے کہ نہیں یہاں درس ہوا کریں گے. میں نے کہا وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے اور ان کی نیت پھر پوری ہو رہی ہے, کیونکہ جس نیت میں بنایا تھا وہ نیت کسی نہ کسی طرح پوری ہو رہی ہے, خواہ وہ خود بھی نہیں, نہ گھر والے ہیں, نہ کچھ ہے, وہ پوری ہو رہی ہے نا. اور جو اس سے نکلے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ ٹوٹا پوٹا کر رہے ہیں. کہتی تھی کاش چند لوگ ہی ایسی نیتیں کرنے والے ہو جائیں سچے دل سے, تو پھر وہ خود ہوں یا نہ ہوں کچھ ہوتا رہے گا. ہم میں سے کتنے ہیں جو گھر بناتے ہوئے یہ سوچ کے بنائیں کہ یہاں اس حصے میں یہ بھی کام کرنا, یہ بھی کاموں میں سے ایک کام ہے جس کے لیے کچھ جگہ نکالنی. سوچ تو لیں. ایک صحابی نے روشن دان بنایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیوں بنایا, کہ ہوا کے لیے بنا. آپ نے فرمایا کیا نیت کر لو. آسان کی آواز ہے, ہوا تو آ ہی جائے گی, ہوا تو آئے گی. جب روشن دان بن گیا وہ تو آئے گی, اس نے تو آنا ہے, لیکن نیت کچھ اور کر لو. ہم نیت کرنا تو سیکھیں, ہم نیت کرنا تو جانیں, ہم نیت تو کریں. ہم نے تو ابھی تک نیت کرنا نہیں سیکھا. اور دیگر اشیاء اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. مثلا گاڑی خود آ رہے ہیں, کسی کو کیوں نہیں بٹھا لیتے اس پہ, اس کو بھی لے آئیں. مما تحبون, وہ بیٹھے گا, وہ شاید گندے پاؤں سے بیٹھ جائے تو وہ میٹ خراب ہو جائے گا, اس کا سیٹس دب جائیں گی, اور کیا پتا کوئی ہاتھ لگا دے تو اس کا شیشے پہ دھندلاہٹ آ جائے گی. میں بہت اس معاملے میں سینسیٹیو ہوں, بالکل ٹپ ٹاپ رکھتی ہوں اپنی گاڑی کو, تو ایک اسکریچ برداشت نہیں ہوتا. تو اگر گاڑی سے محبت ہے تو مما تحبون, خود کو آرام دے رہے ہو کسی اور کو بھی ساتھ دے دو. خود آ رہے کسی اور کو بھی بٹھا لو, اس نے تو چلنا ہی ہے, کوئی اور بھی اس میں بیٹھ گیا تو دوہرا ثواب ہو جائے گا. جتنا خود کما کے جا رہے ہو اتنا ساتھ لا کے کموا رہے ہو اپنے لیے. اور سارا دن تھوڑی بیٹھنا ہے, تھوڑی دیر کے لیے کوئی آئے گا نا اس پہ بیٹھے گا. کپڑے, بینک بیلنس, کیش میں آ گیا وہ بینک بیلنس جو ہے. علم میں دونوں طرح آتے ہیں نا, دین کا بھی آتا ہے, دنیا کا بھی آتا ہے. اچھا, دنیا کی جو ہماری سکلز ہیں, جتنی بھی جو ٹیلنٹ ہیں, جو کچھ ہم نے سیکھا,
اس میں سے کیا صدقہ کرتے ہیں. مثلا ہم نے دنیا کا کوئی بھی علم سیکھا, کیا اس کے ذریعے ہم دین کی خدمت نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. مثلا کیسے؟ آپ اپنا کوئی علم بتائیے جس کو آپ سوچتے ہیں کہ اس طرح میں دین کے حصے میں لے آ سکتی ہوں. اس کا کچھ حصہ, سارا نہیں, باقی سارے سے دنیا کمائیے تھوڑا سا. ایک کام ہوتا ہے جو وقتی فائدے کا ہوتا ہے نا, اور ایک ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم فائدہ ہوتا ہے اس کا. مثلا آئس کریم کھانا کیا ہے؟ وقتی مزہ. لیکن آئس کریم کی ریسیپی جان کر بنانے کا طریقہ جاننا کیا ہے؟ لانگ ٹرم فائدہ. کوئی ایک دفعہ آئس کریم کھلائے گا نا, لیکن اگر آپ کو بنانی آتی ہے, جب آپ دل چاہے بنا لیں تو وہ زیادہ اچھی اسکل آپ کے پاس آ گئی نا. تو بالکل اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا وقتی فائدہ نظر نہیں آتا, وقتی طور پہ بہت مشکل نظر آتی ہے, لیکن اس وقت یہ سوچ لیا کریں آئندہ آنے والے وقت میں اس کا میرے دین کو کتنا فائدہ ہوگا. اچھا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, ہم ایک دعا کرتے ہیں, وہ دعا نہیں قبول ہوتی, کوئی بھی زندگی میں ہوتی, یہ خواہش کرتے ہیں اور وہ پوری نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا, سمجھتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں اس سے بڑا تو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی کوئی نہیں نا. اچھا, اب آپ دیکھیں, ہم تو یہ سمجھ رہے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا دور سے یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے کے لیے یہ چیز انتہائی نقصان دہ, یہ اگر میں نے دے دی اس کو تو اس کی تباہی ہو جائے گی. وہ ہم پہ احسان کر رہا ہے اور نہیں دے رہا, اور ہم ناراض ہو رہے ہیں بیٹھ کے کیوں نہیں دے رہا. کتنی ناقدری ہے اس کی, اس ذات کی کتنی ناشکری ہے. نہیں دے رہا اس لیے کہ تمہارا نقصان ہے اس میں. کبھی ہو نہیں سکتا کہ وہ چیز روک لے کہ جس میں ہمارا بھلا ہو. وہ ہمیں اس سے بڑی چیز دینا چاہتا ہے. بعض اوقات ہم چھوٹی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں, دیں یہی چاہیے, چھوٹی دے دیں بس جلدی سے مل جائے. نہیں, ذرا ٹھہرو, بڑی دوں گا, زیادہ فائدے والی. ٹھہرو تو, انتظار تو کرو, اسٹرگل تو کرو, اس راہ پہ چلو, ادھر مڑو جو ویسے نظر نہیں آ رہی, مشکل میں پڑھ کے نظر آتی ہے وہ بھی آپشن. ہر حال میں راضی ہونا سیکھ جائیں. کوئی چیز ملے تو, نہیں ملے تو, تھوڑی ملے تو, زیادہ ملے تو, کچھ بھی ہو, ہر حال میں راضی رہنا سیکھ لیں. بعض اوقات ایک چیز ہم چاہتے ہیں مل جائے, نہیں ملتی. تمہیں کیا خبر کہ اگر وہ مل جائے تو تم کسی کام کے نہ رہو, اسی پہ گزارا کرو جو ہے, اسی حال میں جینا سیکھو. اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون پڑھ کر دل کی حالت بالکل بدل گئی. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ٹریننگ مقصود ہے. آیت نمبر 261, 265, 271, ان ساری آیات میں ہماری دل کی زمین کو نرم کیا جا رہا ہے, ہمارے اندر جذب کی عمل کی قوت کو بڑھایا جا رہا ہے, کیونکہ جو یہ صدقات دینے میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے اب مما تحبون میں مشکل نہ ہوگی. قرآن کی ترتیب آپ دیکھیں کہ تیسرے پارے میں کتنا انفاق فی سبیل اللہ پہ بات ہے, لیکن سب سے آخر میں سب سے پیاری چیز مانگی گئی ہے. پہلے صرف خرچ کرنے کی بات کی گئی, کرو کرو کرو, اور اب کیا؟ تو اس سے کیا بتاتا ہے کہ سٹیجز ہوتی ہے نا عمل کی بھی. ایک شخص جب ابتدا کرتا ہے تو اس کو آپ انتہائی درجے پہ نہ لے جائیں. اچھا, ہماری مشکل کیا ہے, جب ہم کسی کو دین کی تعلیم دینے لگتے ہیں تو ہم ابتدا کہاں سے کرتے ہیں؟ آخری بات سے کرتے ہیں. وہ پریشان ہو کے گرنے لگتا ہے کہ یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا. تو دین کی تعلیم اور تبلیغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ نرمی سے سختی کی طرف, آسانی سے مشکل کی طرف, کم سے زیادہ کی طرف. اللہ تعالیٰ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پسندیدہ چیز میں سے کچھ خرچ کریں؟ اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ اللہ تعالیٰ کو یا لوگوں کو یا ہم کو؟ سب سے زیادہ تو ہم کو پہنچے گا, اس کے بعد لوگوں کو پہنچے گا, اور اس کے بعد اس کے ساتھ پلس یہ کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اپنے بندوں سے. فائدہ تو نہیں اللہ کو, لیکن خوشی تو ہے نا اس خالق کی اس میں. تو ہمارے اس ایکشن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے, بندے ہم سے راضی ہوں گے, ان سے تعلقات درست ہوں گے, اور ہمیں جواب میں 2 طرف سے ریوارڈ ملے گا. 2 طرف سے. ہم ایک دینے والے ہیں, ہم کو 2 طرف سے ملنے والا ہے. آپ نے ایک کو دیا نا, اور آپ کو 2 طرف سے ملا. کیسے؟ لوگوں سے بھی آپ کو, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اتنا سا کر کے تو دیکھیں. اچھا,
کرنے کی راہ میں ایک رکاوٹ یہ بھی ہوتی کہ ہم ہر چیز کا صلہ یا بدلہ یا جواب جلدی مانگتے، جلدی ملے، اور اگر کوئی چیز جلدی نہیں تو گویا ہے ہی نہیں. تو اس جلد بازی کو ذرا سا دھیما کرنا ہوگا. بعض اوقات ایک شخص سے وقتی طور پر ہمیں کچھ نہیں ملتا، لیکن کسی موقع پر، کسی جگہ پر، کسی موڑ پر وہ آپ کے لیے ایسا مددگار ثابت ہو سکتا ہے کہ جو شاید وقتی طور پر کوئی اس جیسی چیز لوٹانے میں ثابت نہ ہو. کیا کسی بھی انسان سے کسی بھی چیز کا جواب ملنے کا ایک ہی لگا بندہ طریقہ ہونا چاہیے؟ ہم نے کسی کے ساتھ کیا، مثلا میں نے کسی کو پین دیا، وہ لے آئے میرے لیے ایک پین، ہم یہ چاہتے ہیں ہم نے پین دیا ہے، ہمیں پین مل جانا چاہیے ابھی، نہیں تو گویا ہماری قدر ہی نہیں ہوئی. یہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کے پاس پین سے زیادہ فائدہ مند چیز ہو آپ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کی تو بات ہی کیا، وہ تو پیچھے آپ پڑ چکے ہیں، ایک کے بدلے میں 10 تو پکا ہی وعدہ ہے، اس سے کم تو ہے ہی نہیں، 10 سے کم تو ہے ہی نہیں، بات ہی نہیں 10 سے کم کی. ہاں اوپر کی بات کتنی ہے، 70 100 700 اور جتنا پھر تم ڈیزرو کرتے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبيل الدموع سبيل